آپ لوگوں نے نئی نظم شروع کی. نظم کا عنوان ہے اسلامی مسئلات. شاعر کا نام ہے مولانا الطاف حسین حالی. اچھا، یہ نظم جو ہے نا مسدس حالی سے لی گئی ہے. مسدس حالی میں ٹوٹل 2800 شعر ہے. اچھا، جنید جمشید نے اسے گایا بھی ہے. اکثر میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھتا بھی ہوں. کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان کا عرش غریب پر، اور وہ نبیوں میں رحمت لگا پانے والا، مراد غریبوں کے بھر لانے والا. یہ پوری پڑھتا ہوں میں. آپ لوگ کرو کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. تو یہ مسدس حالی میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہوں. یہ مسدس حالی مطلب اس کا پہلا جو نام تھا وہ مد و جزر اسلام تھا. یہاں پہ مسلمانوں کے عروج و زوال کی بات کی گئی ہے کہ کس طرح مسلمانوں کا عروج تھا، کس طرح پھر وہ ذلت کی طرف گئے. بند نمبر 1 جو ہے نا، بند نمبر 1 کا اگر آپ مفہوم دیکھیں تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے لکھا ہے، جب کسی قوم پر زوال آتا ہے تو سب سے پہلے گمراہ بگڑتے ہیں، ان میں کوئی خوبیاں باقی نہیں رہتی، عقل ان کو ہدایت نہیں دیتا، دین ان کا رہبر نہیں ہوتا، انہیں عزت اور ذلت کی پرواہ نہیں ہوتی، آخرت میں جنت اور دوزخ کی فکر نہیں کرتے. اب کسی قوم کے ذلت کی بات کی گئی ہے تو اگر فرض کرو ہم ایک درخت کی مثال لے لیں. درخت جب مطلب سوکھنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اوپر والا حصہ خراب ہوتا ہے، اس کے پتے خراب ہوتے ہیں. اسی طرح ہم فیشن کی بات کریں یا دنیا میں خرابیوں کی بات کریں تو ان کے پاس کیونکہ پیسہ ہوتا ہے، گمراہ کے پاس مال و متاع ہوتا ہے، تو سب سے پہلے خرابیاں یہی پھیلاتے ہیں. آپ دیکھیں موبائل کس نے سب سے پہلے خریدا؟ پیسے والے بندے نے خریدا. وی سی آر یا سینما کی چیزیں کس نے خریدی؟ فیشن کس نے کیا؟ یعنی کہ پیسے والے بندے سب سے پہلے خرابی کا سبب بنتے ہیں. ان کی دیکھا دیکھی میں جو نا پھر غریب آدمی آتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو عزت اور ذلت کی پرواہ نہیں ہوتی، بس یہ فیشن پہ جیتے ہیں. انہیں مطلب اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ ان کی عزت و تقریب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ان کے اندر سمن بکمن فاہم لا یرجعون، مطلب آپ یوں کہیں کہ ان پر موریں سخت ہو جاتی ہیں، ان کے دل جو ہے نا زنگ آلود ہو جاتے ہیں، ان کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اور اس بات کی انہیں فکر نہیں ہوتی کہ ایک وقت آئے گا جب آخرت میں یہ جائیں گے اور گناہ جو ہے نا ان کے لیے کیا بنیں گے؟ ویسے عذاب بنیں گے. اور دنیا میں لوگ ان کے پیٹھ پیچھے کیا کہہ رہے ہیں اس بات کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی. اور یہاں تک کہ اللہ کا خوف جو ہے نا ان کے دلوں سے ختم ہو جاتا ہے. یہاں میں نے مسدس حالی میں سے کچھ اشعار لکھے. نہ ثروت رہی ان کی، نہ قائم عزت، ان کی شان و شوکت بھی ختم ہو جاتی ہے، ان کی عزت بھی ختم ہو جاتی ہے، یہ ان کا مقام و مرتبہ ختم ہو جاتا ہے. علم ان سے ایک ایک کر کے رخصت ہو جاتا ہے، ان کے اندر تمام صلاحیتیں مر جاتی ہیں. وہ لوگ جو پیسے والے ہوتے ہیں اور پھر خرابی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے اندر صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. ان کے اندر دین باقی نہیں رہتا، رہا دین باقی نہ اسلام باقی. ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی، نہ دین باقی رہتا ہے نہ اسلام کے باقی رہتا ہے. مومن کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا قید خانہ ہوتی ہیں. وہ مرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اسے سکون ملے گا، لیکن وہ بندہ جو عیش و عشرت میں مبتلا ہوتا ہے وہ تو موت اس کے لیے الٹا ویسے عذاب ہوتی ہے. میں کہتا ہوں دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. غیرت ہے بڑی چیز، جہاں تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. جب ایک انسان کے اندر غیرت مر جاتی ہے تو پھر وہ ذلت کی طرف چلا جاتا ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ کل تمہاری باری ہے. سلامت رہیں. کل انشاءاللہ بند نمبر 2.